اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ سورہ سبا آیت 46۔ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ایک ایک اور دو دو کر کے۔ پھر سوچو تمہارے ساتھی میں جنون کی کوئی بات نہیں۔ ما بصاحبکم من جنۃ، تمہارے ساتھی میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں منکرین رسالت سے اللہ تعالیٰ ایک اتمام حجت فرماتا ہے کہ تم ہمارے رسول کو مجنون کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو، اس کے لیے تم ان کے خلاف پختہ قدم اٹھاؤ۔ تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، قوت ہے، وہ پختہ قدم یہ ہے ان تقوموا للہ۔ تم کہتے ہو نا کہ اللہ کی طرف اس نے افتراء کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے، تو تم اللہ کے خاطر اٹھ کھڑے ہو، مثنی و فرادا، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہوں اللہ کے لیے، اور اس میں ارادہ بھی صمیم ہو، کوئی مفاد نہ دیکھے اور کسی قسم کا کوئی غیر اللہ کی آلائش بیچ میں نہ ہو، صرف خدا ہی خدا ہو۔ اس کے لیے تم قیام کر کے دیکھو اس کے خلاف، جس کو تم لوگ مجنون کہتے ہو۔ اگر تم نے اس کے خلاف انتہائی قدم اٹھا لیا تو اس وقت تم کو پتہ چلے گا۔ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باتیں نہ کرو، عملاً اقدام کر کے دیکھ لو، آزما لو کہ کیا یہ مجنون ہے۔ جی، ثم تتفکروا، پھر سوچو، ساری طاقت اور قوت خرچ کر لینے کے بعد سوچ لو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی میں جنون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری طاقت استعمال کرنے کے بعد اور صرف خدا کے لیے کام کرنے کے بعد صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے تمہارے لیے مخلص ہے، تمہارے حق میں سوچنے والا ہے، اور ما بصاحبکم من جنۃ، اس فکر و تعقل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم، یہ تو تم کو تنبیہ کرنے والا ہے آگے آنے والے عذاب کے مقابلے میں کہ اس عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارے حق میں کام کرنے والا ہے۔ یہ اس فکر کے بعد اور پوری ہمت اور قوت اور طاقت خرچ کرنے کے بعد یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید،
کہہ دیجئے جو اجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیے مجیدہ سے ایک بات واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ رسالت مآب نے امت سے اجر مانگا ہے، اجر رسالت جو ہے وہ مانگ لیا ہے۔ ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو کچھ میں نے اجر رسالت تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے حق میں ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میرا ذاتی مفاد تو اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ مجھے سب کچھ جو ہے وہ دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں نے جو تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے خاطر مانگا ہے، تمہارے مفاد میں مانگا ہے۔ اس آیے مجیدہ سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب نے اجر رسالت مانگا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں مانگا ہے، یہ اجر رسالت کی توجیہ عجیب غریب توجیہ کرتے ہیں، اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ سے، وہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ آیت گواہ ہے، اجر مانگا گیا ہے، اجر رسالت جو ہے وہ اس کا مطالبہ ہو گیا ہے۔ ما سألتکم ما موصولہ ہے اور من بیانیہ ہے۔ ما سألتکم جو کچھ میں نے مانگا ہے، کیا مانگا ہے؟ من اجر، جو اجر رسالت جو مانگا ہے تم سے، فہوا، وہ اجر لکم، تمہارے لیے ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اجر رسالت جو ہے وہ رسالت مآب نے امت سے مانگ لیا ہے، اور اس سے تاکید ہوتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا کی محبت جو ہے اجر رسالت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے۔ قربا کی مودت اور محبت جو اجر رسالت کے طور پر مانگا ہے، قربا اور اہل بیت کی محبت جو ہے وہ خود تمہارے حق میں ہے، تمہارے فائدے کے لیے، اس میں رسول اللہ کو کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ جو اجر رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول نے تم سے مانگا ہے، اس میں تمہارا اپنا مفاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مفاد۔ اور رسالت مآب نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مفاد خود امت کے حق میں ہے۔ ایک فکری بات ہم احادیث کی روشنی میں بھی ثابت کریں گے آپ کے لیے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے امت کے حق میں کیسے ہے۔ رسالت مآب کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں شاید تواتر تک پہنچ جائیں اگر کوئی تتبع کریں، بحث کریں، تحقیق کریں، لفظ بعدی میرے بعد کا لفظ جو ہے رسالت مآب نے بارہا استعمال کیا ہے۔ ہم نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اس سلسلے میں، لفظ بعدی کے اوپر بحث کی ہے، کافی بہت سے احادیث جمع کیا ہے بعدی سے، بعدی پر مشتمل، اور لفظ بعدی کس قدر اہم ہے تو تھوڑا اشارہ ہوا ہے، لیکن اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بعدی بڑی باتیں ہیں یہاں، بعدی رسالت مآب کے بعد۔ قرآن مجید میں بھی ہے
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد بس اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو وہ تمام امتیں جو ہے اپنے رسول کے بعد جو ہے وہ منقلب ہو گئے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اس امت کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس امت میں تم منقلب ہو جاتے ہو تو اس سے اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، یعنی اللہ کے دین کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ادھر بڑے مباحث ہیں، نہایت اہمیت کا حامل مباحث ہیں۔ انقلبتم علی اعقابکم کے تحت اس وقت ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہی امین ہے اس امت کے اور اس دین اور اس امانت کے جو رسول اللہ سے اخذ کر کے امت کو پہنچانے کے لیے۔ ہمارے پاس بے شمار بے تحاشا شواہد موجود ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کیا کیا حادثات واقعات پیش آئیں۔ ایک موقع کے اوپر اصحاب بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہر چیز بدل گئی ہے، بس ایک نماز رہتی ہے۔ انس نے کہا لقد ضیعتم ما ضیعتم فی الصلاۃ، کہاں ایک نماز رہتی ہے، نماز میں بھی جو کچھ تم لوگوں نے ضائع کرنا تھا کر دیا ہے۔ یہ ایک بات بتا رہا ہوں، صرف ایک بات، ابھی اصحاب رسول زندہ ہے، سلامت ہے، ان کے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہیں۔ ان حالات میں ایک اہل بیت رسول ہے، امین ہے اللہ تعالیٰ کے اس دین کے، یہاں کوئی اونچ نیچ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ چنانچہ جب علی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوتی ہے اور آپ نماز پڑھاتے ہیں تو لوگوں نے کہا علی آپ نے ہم کو رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی۔ انس کی بات صحیح تھی نا، رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی، ابھی اصحاب زندہ ہیں، رسول اللہ کی نماز جو ہے وہ صفحہ فراموشی میں چلی گئی تھی کہ یاد دلانے کی ضرورت پیش آئے۔ علی کی نماز سے رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی۔ قابل توجہ واقعات بہت زیادہ ہیں۔ ان حالات میں ایک اہل بیت رسول ہے جو اس دین کے امین، اہل بیت رسول کی محبت اور ان کا اتباع فہو لکم، تمہارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں سے رسالہ مآب نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سے ہے، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس اہل بیت کی محبت جو ہے اس کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ فہو لکم، تمہارے لیے، تمہارے نجات کے لیے، تمہارے لیے کشتی فراہم کر رہا ہے اجر رسالت میں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آل محمد کی محبت میں جو مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اس کے لیے نجات ہے، نجات ہے۔ یہ میں شیعہ مصادر کی روایت بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ یہ آپ لوگ تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، نہیں ہم نہیں کہہ رہے، شیعہ مصادر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
شیعہ سنی دونوں کے متفقہ احادیث کی بات کر رہا ہوں۔ یہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اور فخر الدین رازی نے اور زمخشری جیسے بڑے بڑے مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سب سے اہم حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، لفظ بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ رسالت مآب کے بعد گمراہ ہونے کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہی میں نہ جانے کے لیے دو سہارا دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ نہ صرف قرآن، نہ صرف اہل بیت۔ اگر کوئی اہل بیت کرتا ہے، قرآن کو پس پش ڈالتا ہے، وہ اس حدیث پر تمسک نہیں کر رہا، وہ گمراہی سے بچنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گروہ جو ہے قرآن کرتا ہے، اہل بیت کے ساتھ ان کو چڑ ہے، وہ بھی متمسک نہیں ہے ثقلین کے ساتھ، اور گمراہی سے بچنے والا نہیں ہے۔ نہ صرف قرآن، نہ صرف اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں سے تمسک کی صورت میں امت گمراہی سے بچ جائے گی۔ تو اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے کی صورت میں قرآن بھی ساتھ ہو، اور ساتھ اہل بیت کے ساتھ تمسک کی صورت میں گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ایک ایسا اجر دے کے جا رہا ہوں، مانگ کے جا رہا ہوں، ایک ایسا اجر فہو لکم، وہ تمہاری نجات کا باعث ہے، لکم، تم کو گمراہی سے بچائے گا یہ اجر، فہو لکم۔ یہ احادیث جو ہے، دو ایک احادیث کا ذکر کیا ہے میں نے، کتنے احادیث ہے یہاں پر، تواتر معنوی تواتر ہے، لفظ میں نہیں، معنی کو دیکھو تو تمام احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے میں ہی نجات ہے، تواتر معنوی ہے۔ اور صرف یہ حدیث ثقلین متواتر ہے، ایک حدیث، یہ تواتر لفظی ہے، یہ بھی متواتر ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو 30 صحابیوں کی طرف سے روایت ثابت ہے، ہم تک پہنچے۔ اور حدیث جب تواتر کے حد کو پہنچ جاتی ہے تو وہ حدیث قطعی الصدور ہو جاتی ہے، قطعی الصدور۔ جب حدیث قطعی الصدور ہو جاتی ہے تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ قطعی الصدور کا کیا مطلب؟ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو رسول اللہ نے یقیناً ارشاد فرمایا ہے میں نہیں مانتا ہوں، کافر نہیں۔ تواتر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قطعی الصدور ہے، اس کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ حدیث ثقلین تواتر سے ثابت ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ان کی پیروی ذریعہ نجات ہے رسالت مآب کے بعد۔ اس طرح ہم اس آیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، وہ اجر تمہارے حق میں، تمہارے فائدے میں۔
ایک اور آیت ہے یہاں پر، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہہ دیے اس کام پر، علیہ، علیہ سب کے لیے معلوم ہے، علیہ علیہ یعنی علی تبلیغ رسالہ، رسالت یعنی احکام پہنچانے پر، ما اسألکم علیہ من اجر، اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے آپ راستہ اختیار کرے۔ میں اجر نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا ہوں۔ کیا آپ مانگتے ہیں؟ میں جو کچھ مانگتا ہوں وہ یہ ہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنے کا میں ذریعہ مانگتا ہوں، اجر نہیں، اجر میں فہو لکم، وہ اجر تمہارے لیے، وہ تمہارے جو اجر ہے وہ کیا ہے، اس آیت کی میں وہ ہے، وہ الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا، فہو لکم، یہ ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرو۔ بڑی بات ہے کہ تم اللہ کی طرف پہنچو، اللہ تک رسائی کے لیے ایک راستے کا تعین کرنا، یہ ہے اجر رسالت۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دیجئے میرا رب یقیناً حق نازل فرماتا ہے، وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ حق کو قذف کرتا ہے، حق کو نازل کرتا ہے۔ لفظ قذف جو ہے یہاں استعمال ہوا ہے، قذف کہتے ہیں طاقت کے ساتھ دور پھینکنے کو کہتے ہیں۔ یقذف بالحق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو طاقت کے ساتھ نازل، لفظ پھینکنے کے ساتھ یہ جو لفظ استعمال ہوتا تھا یہاں حق کو نازل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت کے ساتھ حق کو نازل کرتا ہے اپنے رسول کے قلب کے اوپر۔ یقذف بالحق علام الغیوب، وہ غیب کا حال جانتا ہے کہ حق کو نازل کہاں کرنا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے۔ وہ علام الغیوب کے تحت، وہ اللہ غیب کو جانتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ حق کو پوری طاقت کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ قل جاء الحق، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور قلب رسول کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کو کوئی باطل ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ یقذف، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، بس اللہ تعالیٰ نے اس حق کو اگر پوری طاقت کے اور قوت کے ساتھ نازل فرمایا ہے تو کہہ دیجیے کہ باطل جو ہے کسی چیز کی ابتدا اور ایجاد کر سکتا ہے نہ کسی چیز کا اعادہ کر سکتا ہے۔ باطل کے ہاتھ میں کسی چیز کو وجود دینا نہیں ہے اور نہ کسی چیز کو اس کا وجود ختم ہوا ہو اس کو دوبارہ زندہ کرنا بھی نہیں ہے۔ باطل نیست اور عدم کا نام ہے باطل۔
حق کے مقابلے میں حق کا شیء اذا ثبت، حق ثابت کو کہتے ہیں، باطل جو ہے نابودی کو کہتے ہیں۔ نابود یعنی نہیں ہے، عدم، منشأ آثار نہیں ہوتے، عدم سے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی، عدم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، عدم ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہیں کیا کر سکے گا، وہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا باطل جو ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہے حق کے ہاتھ میں، حق جو ثابت ہے اس کے حق میں۔ اور اسی لیے یہ قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کو بتلا رہا ہے کہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور الباطل کان زہوقا، باطل نے تو مٹنا ہی تھا، اس لیے باطل کی کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ سارا طاقت، سارے قوت جو ہے وہ حق کے پاس ہے۔ وہ طاقت اور وہ قوت، وہ حق جس میں ایجاد کی طاقت بھی ہے، جس میں اعادہ کی، کسی چیز کو وجود دینے کی طاقت ہے اور کسی چیز کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت ہے، وہ حق ہے جو تمہاری طرف آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔